السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک خوبصورت باغیچے کی سیر پر نکلے ہیں۔ ایک ایسے باغ میں جا رہے ہیں جہاں ہر طرف سبزہ ہے، ہریالی ہے، زندگی ہے۔ یہ باغ باغیچے قدرت کا حسین تحفہ ہے، جہاں پرندے چہچہاتے ہیں، ندیاں بہتی ہیں، ہوا میں خوشبو ہے اور فضا میں سکون ہے۔ جہاں انسان اپنے دل اور دماغ کو تازگی دیتا ہے اور فطرت کے قرب میں آ کر ایک لمحے کو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا کا باغیچہ اتنا خوبصورت اور حسین مناظر پیش کر رہا ہے۔ یہاں درختوں کے سائے ایسے لگتے ہیں جیسے رب نے انہیں خاص رحمت کے طور پر اتارا ہو، اور پانی کی روانی دل کی بے قراری کو خاموشی سے تسلی دیتی ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر دنیا کا ایک باغیچہ اتنا حسین ہو سکتا ہے تو پھر جنت کیسی ہوگی؟ دنیا کے باغ میں ہم چند لمحے گزارتے ہیں، لیکن جنت کا ہر لمحہ ہمیشہ کا لمحہ ہے۔ دنیا کے درخت خزاں میں مرجھا جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے جنت کے درخت کبھی نہیں جھڑتے۔ دنیا کے پھول وقت کے ساتھ ساتھ مرجھا جاتے ہیں، لیکن جنت کے پھول یاد رکھیے کبھی نہیں مرجھائیں گے۔ جنت وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جنت کی مثال ایسی ہے جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا۔ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا، شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوں گی، اور خالص شہد کی نہریں ہیں۔ دوستو، جنت کے باغ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ یقیناً جنت کا باغ ہو۔ اس میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلے تو بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر دنیا کے یہ باغ ہمیں مسرور کرتے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے ہم تیاری کریں ان حسین باغوں کی جن کا حسن کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور جو متقین پرہیزگاروں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ آئیے ہم دنیا کے ان عارضی باغوں سے جنت کے ابدی باغوں کا سفر شروع کریں، رب کو راضی کریں، نبی کے طریقے کو اپنائیں اور جنت کے وارث بن جائیں۔ وہ جنت جہاں نہ تھکن ہے، نہ غم، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ موت، صرف سکون، راحت، خوشی اور اللہ کی رضا۔ اور اللہ فرماتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، ان کے لیے سلام ہوگا رحمان رب کی طرف سے۔ سوچیں، جب اللہ خود سلام بھیجے گا وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ تو ہم سب کو محنت کرنی ہے، نیکیوں کا بیج بونا ہے، صبر کا پانی دینا ہے اور توبہ کی دھوپ سے سینچنا ہے۔ یہ دنیا کا باغ ایک اشارہ ہے، جنت ایک وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کبھی نہیں توڑتا۔ ہم توبہ کریں، سچ بولیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، نیکی پھیلائیں اور جنت کی تیاری شروع کریں۔ آج میں آپ کو اس حسین باغیچے کی سیر پر اسی لیے لایا ہوں تاکہ یہ سبزہ، یہ ہریالی، یہ پتے، یہ پھول، یہ خوشی، یہ خاموشی، یہ ننھا سا پیارا سا باغ، ذرا سوچے کہ یہ اتنا حسین ہے۔ یہ پتے، یہ نرم ہوائیں، یہ بہتی ندی، یہ دنیا میں قدرت کی نعمتیں اتنی خوبصورت ہیں جو کہ فانی ہیں، ایک نہ ایک دن فنا ہو جائیں گی۔ لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں کی ہریالی کبھی مرجھائے گی نہیں، جہاں کے پھول کبھی جھڑیں گے نہیں، جہاں کی خوشبو کبھی مدھم نہیں ہوگی، اور وہ جگہ جنت ہے، اللہ کی وہ نعمت جو اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ مسند احمد میں ہے، حضور نے فرمایا
جنت میں وہ کچھ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں خیال گزرا۔ تصور کیجئے ایک درخت جس کا سایہ 100 سال کی مسافت پر پھیلا ہوا ہو، ایسے پھل جو کھاؤ تو ایک نیا ذائقہ، اگلی بار کھاؤ تو اور بھی میٹھا، لبن کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب طہور کی نہریں، یہ سب جنت میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ہمیں اپنی رضا کے قابل بنا دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے عملوں کو قبول کر لے۔ میری یہ گزارش ہے کہ خود بھی نیکی کی طرف آئیں، دوسروں کو بھی بلائیں۔ یاد رکھیے دوستو، جنت میں جانا معمولی بات نہیں ہے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کا پانی لا کر دیا۔ یہ اکثر آقا کی رات کے وقت خدمت کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات ان سے فرمایا، ربیعہ سل، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ربیعہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنت میں میرے ساتھی بنو تو تم سجدے کثرت سے کیا کرو۔ آقا نے فرمایا، پھر سجدے کثرت سے کرو اور جنت میں میرے ساتھی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، جنت بھی چاہیے اور جنت میں رسول اللہ کا ساتھ بھی چاہیے۔ تو وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں یہاں محنت کرنی ہوگی، یہاں کوشش کرنی ہوگی۔ والدین کی خدمت کریں، دل صاف رکھیں، معاف کریں، حسد چھوڑیں، خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں اور حضور کی سنت پر عمل کریں۔ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ نیک راستے پر چلیں گے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور جنت کے طلبگار بنیں گے۔ اے اللہ، ہمیں جنت کے باغوں میں جگہ عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت، نور اور سچائی سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی دل چھو لینے والی باتیں آپ سنتے رہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل دانش علی بخاری کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، لائک کیجئے اور ہمارا یہ پیغام دوستوں تک پھیلانا ہرگز نہ بھولیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔